میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزے کی اور ڈیلیشیس اچاری آلو گوشت کی ریسپی لے کے آئی ہوں، جو کہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان اور کھانے میں اتنی زیادہ یہ ڈیلیشیس ریسپی ہے کہ آپ کسی دعوت پہ یا آگے بقرہ عید آ رہی ہے تو آپ اس کو مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ پڑھ کے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک برتن لے لیا ہے، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہاں پہ میں نے گھی یوز کر رہی ہوں، تو میں نے 1 کپ کے قریب گھی لے لیا تھا۔ جتنی میری کوانٹٹی ہے اس کے حساب سے یہ ساری چیزیں انف ہیں۔ جنجر گارلک کا پیسٹ اس میں جائے گا 2 چمچ۔ 2 چمچ میں نے جنجر گارلک کا پیسٹ ڈالا ہے۔ جب ہمارا گھی اچھے طریقے سے گرم ہو گیا تھا تب میں نے یہ ڈالا ہے جنجر گارلک کا پیسٹ۔ ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو 2 منٹ کے لیے بھونا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کی اسمیل چلی جائے۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا تھا جو کہ اس کا ریمیننگ تھا۔ یہاں پہ چکن میں نے لے لیا ہے 1 سے 1.5 kg کے قریب۔ آپ ہر ٹائپ کا لے سکتے ہیں، لیکن بوٹیوں کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے۔ چکن یہاں پہ میں نے سارا ایڈ کر دیا ہے۔ اب چکن ڈالنے کے بعد فلیم جو ہے وہ ہمارے نیچے ہائی ہونی چاہیے، فلیم لو نہیں ہونی چاہیے۔ فلیم نیچے ہائی ہے کیونکہ ادرک لہسن کا پانی بھی ہے اور چکن میں اپنا پانی چھوڑنا ہے، تو ہائی فلیم پہ اچھے طریقے سے مکس کریں گے، اس کو بھونیں گے 2 منٹ کے لیے تاکہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے۔ سائڈ پہ یہاں پہ میں نے دہی لے لیا تھا 1 کپ کے قریب۔ 1 کپ دہی لیا ہے، اس کے اندر ڈالا ہے اچار گوشت مسالہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے لے لیا تھا 1 پیکٹ کے قریب، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ڈال دیا ہے، اتنے چکن کے لیے انف ہے۔ یہ ڈالنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور یہاں پہ جو چکن ہے اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینج ہو چکا ہے۔ ہلدی جو ہے میں نے یہاں پہ لی ہے 1 ٹی اسپون۔ نمک حسب ذائقہ یا 1 بڑا چمچ بھر کر اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک جو ہے وہ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں نے 1 بڑا چمچ ڈالا تھا، اور یہاں پہ ٹماٹر جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ جائیں گے، تو میں نے 6 سے 7 ٹماٹر لیے تھے، اس کو بلینڈر میں ڈال کر اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے، ٹماٹروں کا پیسٹ بنا لیا ہے۔ اب یہ دہی والا جو مکسچر تھا اس کے اندر میں نے ڈالنی ہے ریڈ چلی پاؤڈر، یہ میں نے ڈالی ہے 1/2 ٹی اسپون۔ یہ اسپائسیز کھانے والوں کے لیے انف مسالہ ہے۔ 5 سے 6 ٹماٹر لے کر اچھے طریقے سے جو بلینڈ کیے تھے۔ اب چکن کا جو ہے وہ کلر تھوڑا سا چینج ہو چکا تھا، تو اب اس اسٹیج میں ٹماٹر ڈال دینے ہیں۔ فلیم ہماری ابھی نیچے ہائی ہی رہنی چاہیے کیونکہ چکن نے بھی بہت پانی چھوڑنا ہے، تو دہی بھی ڈالیں گے تو یہ پک جائے گا اتنی دیر تک۔ فلیم لو نہیں کرنی۔ اب یہ ساری چکن چیزیں ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے ہمارا یہ اچاری مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ آپ اس کی ہیلپ سے اچھے طریقے سے پھینٹ لیں تاکہ دہی کے اندر جو ہے تھوڑی سی گٹلیاں نہ بنے۔ دہی ہمارا اچھے طریقے سے پلین پھینٹا ہونا چاہیے، تو اچھے طریقے سے دہی کو میں نے پھینٹ لیا ہے۔ فلیم جو ہے ہماری نیچے ہائی ہے، اور یہاں پہ چکن کو پکتے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں۔ جب چکن 5 سے 10 منٹ کے لیے پک جائے تو یہاں پہ آلو لے لیے تھے میں نے 1/2 kg۔ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ آلو نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ چکن کو یہاں پکتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہ آلموسٹ 50% پک چکا ہے۔ اب اس اسٹیج میں جو آلو ہے وہ اچھے طریقے سے دھو کر اس میں ایڈ کر دیے ہیں۔ ویڈیو اگر کوالٹی تھوڑی سی بلر آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، بس آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنی ہے اور ریسپی سیکھنی ہے۔ وہ نا اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیمرہ بلر ہوا تھا۔ اس کے بعد جو دہی والا مکسچر بنایا تھا اچاری، وہ اب ہم اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر جو ہے وہ کور کر کے اس کو پکائیں گے آن میڈیم فلیم۔ اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے 15 منٹ کے لیے، تب تک کہ ہماری آلو اور چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل نہ جائے۔ اب یہاں پہ میں نے لے لیا تھا لیمن جوس، 2 بڑے لیمن لیے تھے وہ لیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اچار گوشت مسالہ جو 1 پیکٹ ڈالا تھا نا، اس کے اندر سے تھوڑا سا بچا کر اس کے اندر ڈال دیا ہے، جو کہ ہم اچاری مرچی بنائیں گے۔ تو یہ مسالہ جو ہے ہم نے بڑی عدد جو ہے وہ 5 سے 6 ہری مرچیں لی تھی، ان کے اندر جو ہے وہ کٹ لگا دیے ہیں، اور جو لیمن اور اچاری مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر ہم بھر دیں گے۔ اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو یہ اچار گوشت کی جان چیزیں ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے ضرور ڈالنی ہے۔ میں نے 6 سے 7 ہری مرچیں جو ہیں وہ اسی طرح بھر لی تھی، آپ زیادہ بھی بھر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اس سے بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو بڑے سائز کی مرچیں ہوں اور ہری ہری جو کہ تھوڑی سی مزے کی لگیں گی۔ تو اب یہ دیکھ لیں چکن اور آلو ہمارا اچھے طریقے سے پک چکے ہیں۔ پکنے کی نشانی یہ ہے کہ جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہو چکا ہے، اور ہمارا چکن اور آلو اچھے طریقے سے بھون چکا ہے۔ تو اب اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ فلیم جو ہے وہ ہم نے نیچے اب لو کر دی ہے۔ فلیم لو کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو کور کر کے 2 منٹ کے لیے اور پکایا ہے، تاکہ جو چکن اور آلو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائیں، ان میں کسر نہ رہے۔
تو اب یہاں پہ یہ سارا کچھ اچھے طریقے سے پک چکا ہے. ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی. آپ جتنا ڈالنا چاہتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. اب چکن کا جو پانی ہے وہ ہم نے ڈرائی کر دیا ہے اور آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ ڈالا ہے ثابت سفید زیرہ 1 چمچ بھر کر. اس سے بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ آئے گا اور یہ آپ نے بالکل اسی سٹیج میں ہی ایڈ کرنا ہے. پانی یہاں پہ میں نے 2 کپ کے قریب ڈالا تھا. آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ شوربہ نہیں چاہیے. اتنا ہی پکانا ہے تاکہ جو پک کے ہاف رہ جائے. اب پکنے کے بعد اس سے ہاف رہ جانا ہے. اسی سٹیج میں ہری مرچیں ڈال دی ہیں جب پانی ڈالا ہے تاکہ وہ بھی جب تک پانی پکے تو اچھے طریقے سے گل جائیں. پہلے ڈالیں گے تو وہ زیادہ گل جائیں گی اور بہت ہی زیادہ خراب ہوں گی تو اس کی لک بھی اچھی نہیں آئے گی. اب اس سٹیج میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا ہرا دھنیا. اب یہ سارا کچھ ڈالنے کے بعد دیکھ لیں ہمارا جو شوربہ ہے وہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے اور آئل جو ہے وہ ہمارا اوپر آ چکا ہے. تو یہ نشانی ہے کہ جب ہماری جو ہے ڈش ریڈی ہو جائے. بہت ہی مزے کا اور اتنا آسان طریقے سے میں نے آپ کو گھر میں آلو گوشت بنانا سکھا دیا ہے. اچاری آپ اس کو کسی بھی دعوت میں بنائیں, مہمانوں کو سرو کریں, ان کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی. تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں. اپنی فیملی اور ریلیٹیوز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں. کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی. دکھنے میں ہی کتنی زیادہ یہ ڈیلیشیس لگ رہی ہے, اتنی ہی کھانے میں یہ مزیدار تھی. میں ملوں گی اب اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.